بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. اس سے پہلے نکاح کا باب چل رہا تھا۔ نکاح میں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا منع ہوتا ہے۔ اس باب میں امام نے وہ تمام روایات جمع کی ہیں، جتنی بھی روایات ہیں وہ محرمات کے بیان میں ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے ماں، بیٹی، نواسی، پوتی، بھتیجی، بھانجی، یہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور بعض رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی عورت کا بچپن میں اگر دودھ پی لے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اس عورت کی جتنی بھی بچیاں ہوں گی ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ انسان کسی جگہ نکاح کر لے تو نکاح کے بعد جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس کے اصول اور فروع وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی عورت سے نکاح کیا، اس کے پاس پہلے سے کوئی بچی تھی اور اس عورت کے ساتھ کچھ وقت بھائی نے گزار لیا، پھر اس کے بعد اب اگر اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور نہ بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں 4 نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن ان عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر ایک عورت سے نکاح کیا تو اب اس کی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بیک وقت بھانجی اور خالہ ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی عورت سے نکاح کیا پھر اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی اس کے ہوتے ہوئے نکاح کرے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک نکاح میں ہوگی تو دوسری کے ساتھ نکاح سرے سے منعقد ہوگا ہی نہیں، یہ مطلب ہے جمع نہ کرنے کا۔ تو اس باب میں محرمات کا سلسلہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔